حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض کو، منصبی کو اتم درجے تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت اللہ میں ہم تن مصروف رہے اور خدا بند قدوس کی مہربانیوں، انعام و اکرام سے لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ دست و زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی یا اس سے کچھ زیادہ پر فائدہ، یعنی اگر عاقل بالغ شمار کیے جائیں تو 1,00,000 تھے اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زائد تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ۔ وہ مردہ قوم کبھی اس کلمے کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس علیہ السلام، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی ہم تم کو نبی نہیں مانیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مغموم و مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق ارض و سماء کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو اور اس میں تمہارے واسطے کوئی نفع کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ضرر کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کا، وہ تمہارے خود تراشیدہ بت ہیں۔ لیکن پھر قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے۔ لیکن باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام خدا کی دعوت دیتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے کہ اے میری قوم، خدائے واحد کی عبادت کرو اور تم لوگوں نے جو راہ ضلالت اختیار کر رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ ضلالت نہ چھوڑی تو کہیں خدا تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نہ نازل کر دے، اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب یونس علیہ السلام سے یہ تہدید آمیز الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس علیہ السلام، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ تمسخر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر تمسخر کے لہجے میں ان مردوں نے کہا، بھلا اس میں کچھ مذائقہ نہیں؟ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت علی الحق کو قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی تو آواز آئی، اے یونس علیہ السلام، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ مچھلی والے کو دیکھو، جب چلا گیا غصے سے لڑ کر اور پس وہ سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، پس پکارا بیچ اندھیروں کے کہ وہاں کوئی حاکم نہیں تیرے سوا، تو بے عیب ہے، بے شک میں تھا گنہگاروں میں، پس قبول کی اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندھیرے سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا ان کو کہہ کہ وہ فوراً پہنچے شہر دمشق میں تاکہ وہاں کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں، اور یہ خفا ہو کر چلے۔ راہ میں ایک ندی آئی، ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور عورت کا ہاتھ پکڑا، اور جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، اور جو لڑکا کاندھے پر لیا تھا وہ کسی طریقے سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناچار مجبور ہو کر جب اس شہر میں پہنچے اور وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا
تو وہ ٹھٹھاک کرنے لگے اور پھر وہ ایک مد تک وہاں رہے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور بہت ہی گریہ وزاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اس وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور میں چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والے نے بہت معلومات کی، کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر قرآن اندازی کی گئی تو اس قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندہ یونس علیہ السلام کو نگل جا اور کسی طرح سے کوئی گزن نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت کے قریب آئی اور وہ ثابت ان کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کدوک کی بیل کو اگایا اور بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت و طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، راہ دیکھتی تھی اور ان کی دعوت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چڑا لیا تھا۔ دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ سوال: اگر کوئی پوچھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبر ہونے کے باوجود مچھلی نگل گئی تھی، وہ کیسا ماجرا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو منظور یہی تھا کہ اپنے بندوں کو دکھلا دے کہ میں ناتا و رشتہ کسی سے نہیں رکھتا، مگر جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ میرا بندہ ہے اور وہ میرا بھیجا ہوا نبی تھا۔ اس نے میرا کہنا نہ مانا اور خفا ہو کر بے حکم میرے چلا گیا، اس لیے میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بے حکم کو اسی طرح سزا ملتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خدا کی مرضی نہ دریافت کر کے جلدی غصہ ہوئے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں چند روز رکھا اور اس میں حکمت یہی تھی کہ مومن بندوں کو دکھلا دے کے عبرت دکھلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے اور پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا۔ آخر ان کو بھی سزا کا مستحق ٹھہرایا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رکھا، پھر یہ سزا دینے کے بعد ان کو نجات دی۔ بس مومن بندوں کو لازم ہے کہ مرضی الہی سے کسی امر میں سرکشی نہ کریں اور ہر آن اس کا شکریہ ادا کریں۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ وہیں رہے اور پھر چلتے چلتے ندی کے کنارے پر جا پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر پار اترتے ہیں، آپ بھی جا کر سوار ہوئے۔ 3 شبانہ روز کشتی پر رہے۔ چوتھے روز تمام دریا میں ایک بارگی اندھیرا ہو گیا اور بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کشتی کو حرکت دینے لگیں۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی گناہگار بندہ کشتی پر سوار ہے، اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو، اس کو مچھلی نگل جائے گی، شاید ہم لوگ اس ناگہانی آفت سے بچ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہگار کی وجہ سے پوری کشتی ہی دریا میں غرق ہو جائے اور ہم سب دریا میں ڈوب جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی والوں سے کہنے لگے کہ بس میں ہی ایک بندہ ہوں، مجھ کو ہی دریا میں ڈال دو، مجھے مچھلی نگل جائے گی۔ سب اہل کشتی نے آپ کی طرف نظر کی اور پھر کہا کہ ہم تو آپ کو درویش صفت دیکھتے ہیں اور عقلمند لوگ کبھی آپ پر بدگمانی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ نسبت آپ کے ہم لوگ آپ سے زیادہ گناہگار بندے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کشتی والوں سے کہا کہ میں اپنے مالک خدا بندے قدوس سے خفا ہو کر اس شہر میں چلا آیا ہوں جس شہر کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ سن کر اہل کشتی نے ناچار ہو کر دریا میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا اور فوراً ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پس نگل لیا اس کو مچھلی نے اور وہ ملامت میں پڑا۔ اور تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر، خدا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں، اور میرا پیٹ اب آپ کے لیے زندان ہوا، جب خدا چاہے گا تو یہاں سے نکال لے گا، اور میرے پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے، کیونکہ میں ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہتی ہوں، اور میرا کام تسبیح و تقدیس میں مصروف رہنا ہے، اور تمہارے واسطے یہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا۔ اے مومنو، ذرا غور تو کرو مچھلی کس طرح خدا کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام پر غور کرو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی خدا کی عبادت کرتے رہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے اپنے اوقات برباد کرتے ہو، کیوں خدا کی عبادت نہیں کرتے، اور ہر آن آلائش دنیا میں اپنے آپ کو ڈبوتے ہو اور خدا سے دور ہوتے ہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ یاد رکھو، جو مومن خدا کا پیارا ہوگا وہ البتہ اس کی عبادت میں اس کثرت سے مصروف رہے گا اور اپنے کو معصیت سے باز رکھے گا۔ الغرض بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی، اس مچھلی نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا، کیونکہ کہیں بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ وہ بندہ خاص و خداوند و کریم کے ہیں، اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کھایا۔ اس وجہ سے بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت نحیف و کمزور ہو گئے۔ اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اور اسی ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات دی، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: بس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں سے، البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب اٹھائے جائیں مردے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے معبود برحق کو یاد کیا اور اسی کی عبادت کی، اور ہر وقت تسبیح و تقدیس میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی۔ تو کیا عجب ہے کہ اگر تم بھی خدا کی عبادت و بندگی کرو گے تو آتش دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ یہاں پر ضروری گزارش ہے کہ اے مومن بھائیو، جو شخص اللہ اور رسول کی محبت اور رضا پر راضی رہے گا اور اس کا حکم بجا لائے گا تو امید قوی ہے کہ عذاب دوزخ سے وہی نجات پائے گا۔ خبر ہے کہ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے اپنی حالت مصیبت میں اپنے خالق کی بندگی نہ چھوڑی، اور تمام ارض و سما کے فرشتے اور بنی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلایا اور تنبیہ کی کہ دیکھو کیسی کسی مصیبت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا پر ہم کو نہ بھولا، یاد کرتا رہا، تو اس کے صلے میں ہم نے اس کو نجات دی۔ چنانچہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کو ان کی قوم کے سبب رنج و بلا میں گرفتار کیا تھا اور پھر ان کو اس سے نجات دی، اور دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگے نمرود میں ڈالا، دوستی اور صدق اعتقاد ان تمام فرشتوں اور خلائق کو دکھلایا، پھر ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ تیسرے حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، پھر ان کو نجات بخشی۔ چوتھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور زندان میں اور غلامی میں ان سب بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے ان مقامات پر برابر اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی عبادت سے کبھی غفلت نہ برتی، پھر ہم نے ان کو تمام مصائب سے نجات دی۔ اور پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا تھا کہ ان کے بدن میں آبلے پڑ کر ان میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ باوجود اس سخت تکلیف کے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت نہ چھوڑی، پھر خدا بندے قدوس نے اپنی کرم نوازی سے ان تکالیف سے نجات بخشی۔ اور چھٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور غار میں رہے اور شب معراج میں 7ویں آسمان میں سے لامکان پر تشریف لے گئے۔ یہ صدق محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 7 آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی۔ اس حالت میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا بند قدوس کی اطاعت نہ چھوڑی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرب تر مقربین اور مکرم تر مکرمین میں سے کیا، تاکہ عالم بالا کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ بزرگی اور شرافت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ الغرض اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھیلایا اور تمام قدرت الہی کو دریا میں دیکھی، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی گریہ ازاری کی۔ ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے، ترجمہ: پس پکارا یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گناہ گاروں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 4 تاریکی میں تھے، ایک تاریکی ذلت و خواری کی، اور دوسری رنج و عذاب، اور تیسری قعر دریا، اور چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ مصداق اس آیت شریفہ، ترجمہ:
پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو اس غم سے، اور ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کے اگل دیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور اس آزمائش سے اور آلائش سے نجات ہو گئی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے ان کے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی، اور وہ آنن فانن ان کے سروں پر آ موجود ہوئی، اور وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکوں کا، اور ایک جگہ پر تمام مویشیوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سروں کو ننگا کیا، اور پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور بہت ہی زیادہ اللہ کے دربار میں تضرع کو گریہ ازاری کی اور اللہ سے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتے جاتے تھے کہ یا الہی اب ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور مانیں گے، اور ہم نے اب توبہ کی، تو اب ہم کو اس بلائے ناگہانی سے نجات دے، اگرچہ ہم سب عذاب کے مستحق ہیں، تو ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہم کو عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں نے تضریع و گریہ زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور اس بلا و عذاب سے نجات دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ: سون ہوئی کوئی بستی کہ یقین لاتی، بس کام آنا ان کو یقین لاتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ یقین لائی، کھول دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور کام چلایا ان کا ایک وقت تک دنیا میں، حالانکہ عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا، مگر قوم یونس علیہ السلام کو اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے صورت عذاب نمودار ہوئی، پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے۔ اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، انہوں نے کہیں نہیں پایا، اور ساری قوم نے مل کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خوش زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سن کر مچھلی فوراً دریا کے کنارے پر گئی، اور خشک و سوکھی ہوئی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء نازک و ضعیف ہو رہے تھے، کچھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اور آپ کو سائے کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کو کھاتے اور اس کے سائے تلے دھوپ سے بچاؤ پا کر آرام کرتے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن لبے دریا کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے رہے۔ پھر کچھ جسم میں قوت آئی، بعد اس کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پھر اسی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: پس ڈال دیا ہم نے اس کو بن گھاس زمین میں، اور وہ بیمار تھا، اور اگایا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت بیل والا، یعنی کدو کا درخت، اور بھیجا ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف۔ بس وہ لوگ ایمان لائے، اور ہم نے ان لوگوں کو ایک مدت تک فائدہ دیا، اور یہی وہ قوم تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو ہدایت سے روکتی تھی، اور پھر جب ایمان لے آئے وہ لوگ تو یہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس شہر کے داخلے کے وقت ساری قوم بڑے تذک و احتشام سے لے گئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے ان لوگوں نے شریعت سیکھی۔ تقریباً حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں 31 برس تک رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے انتقال فرمایا، اور وہ پیغمبر مرسل تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تحقیق یونس علیہ السلام البتہ پیغمبر مرسلوں میں سے تھے۔ جناب باری تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اب ٹھہریے اور راہ دیکھیے اپنے رب کے حکم، اور مت ہونا اس جیسا کہ مچھلی والے نے جب پکارا تو وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ بس اے مومنو، جبکہ یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حوت فرمایا، یعنی مچھلی کے یار،
پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 روز تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور وہ یار غار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ یعنی مکے کے کافروں نے جب حضرت کا پیچھا کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبوراً ابو بکر صدیق کو لے کر مکے کے نزدیک ایک پہاڑ پر جا کر ایک غار میں ٹھہر گئے، اور ایک رات اور ایک دن گزارنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس وقت ان کو نکالا کافروں نے، دونوں تھے غار میں، تو ان میں سے ایک کہنے لگا اپنے رفیق کو، تو غم نہ کھا کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پس رفیق غار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس دن ہجرت کی مکے سے مدینہ منورے میں، اور بعض اصحاب حضرت کے آگے نکل گئے تھے اور بعض حضرت کے پیچھے تھے۔ اے ایمان والو، اپنا پیشوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانو تاکہ ہم سب نجات پا سکیں۔